اے نبی ان سے کہو اگر سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ آج کی بات ترمذی شریف حدیث نمبر 2641۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ بالکل ویسی ہی صورتحال پیش آئے گی جیسی بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی برابری میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس برے کام کا مجرم ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ آئیے اس حدیث کا تصویر کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اور آپ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ دین مذہب اسلام اور سنت کے نام پر دین و مذہب میں سینکڑوں طرح کے خرافات گھسیڑ دیا گیا ہے۔ دین و مذہب میں خرافات گھسیڑنے اور سنت بتا کر عمل کرنے اور کروانے والے کون لوگ ہیں؟ اپنے سوارتھ اور اپنی جیب اور کون دونوں بھرنے کے لیے دین اسلام میں سنت بتا کر سب سے زیادہ خرافات گھسیڑنے والے بریلوی رجائے مذہب کے دجال علماء، پیر، بزرگ اور ان پڑھ جاہل بابے ہیں۔ دین و مذہب میں سنت بتا کر گھسڑا ہوا ملاوٹی رسم و رواج کے کچھ خرافاتوں کو بتاتے اور سمجھتے ہیں، جیسے خرافات نمبر 1، مزار بنانا، مورتی بنا کر پوجنا، دودھ سے نہلانا، مزاروں پر عرس، میلہ، چادر، گاگر، حلوہ، مرغا چاہنا اور مزار والوں سے بیٹا بیٹی مرادیں مانگنا، دعا مانگنا۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 2، جشن عید میلاد، جلوس نکالنا، بریانی کھچڑا، گھروں اور چھتوں پر جھنڈی ڈنڈی لگانا اور اس میں ہونے والے سینکڑوں طرح کے خرافات۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 3، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی 11ویں منانا، بریانی کھچڑا اور اس میں ہونے والے سینکڑوں طرح کے خرافات۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 4، سرکیہ نماز غوثیہ پڑھنا اور غوث پاک بولنا، مرادیں مانگنا، سینکڑوں خرافات۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 5، کسی کے موت ہونے پر تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی اور سینکڑوں خرافات۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 6، کنڈیلا اور سینکڑوں خرافات۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 7، کھاد کھیدور اور سینکڑوں خرافات۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 8، فجر، جمعہ، عصر میں جماعت بنا کر ٹائم فکس کر کے منگرند ملاوٹی اور بناوٹی درود و سلام پڑھنا۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 9، اذان اور اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھنا۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 10، رسول اللہ کے نام آنے پر انگوٹھا چومنا۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 11، حج عمرہ کرنے جانے والے عورتوں مردوں کے ساتھ گلی محلے میں گھوم گھوم کر سلام پڑھنا۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ خرافات نمبر 12، محرم اور کھچڑا۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو شرک و بدعت؟ اس طرح کے سنت کے نام پر ہزاروں خرافات کھلے عام کیا جا رہا ہے، جس کا قرآن، حدیث اور سنت رسول اللہ اور خلفائے راشدین صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
रसूलुल्लाह और सहाबा कराम ने ये तमाम खुराफात काम को नहीं किया है, और जो काम दीन व मजहब में रसूलुल्लाह और सहाबा कराम ने नहीं किया है वह रसूलुल्लाह का सुन्नत कैसे हो सकता है। हाँ, ये तमाम खुराफाती कामों को खुराफाती उलमा पीर बुजुर्ग बाबों ने किया है, इसलिए खुराफाती पीर बुजुर्ग बाबों का तरीका ही खुराफातियों का सुन्नत है। तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? जन्नती गरोह कौन है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा कराम के नक्शे कदम पर होगा वही जन्नत में जाएगा, वही जन्नती गरोह है। क्या आप और आपका फिरका रसूलुल्लाह और सहाबा कराम के नक्शे कदम पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप अपने फिरके के उलमा और पीर बुजुर्ग बाबों के तरीके और किताबों के तरीकों और नक्शे कदम पर है, यानी सिर्क व बिदअत में मुब्तिला है। याद रखो, सिर्क की माफी नहीं है, सिर्क करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। कुरान और हदीस में सैकड़ों जगह आया है अल्लाह और रसूलुल्लाह की पैरवी करो, लेकिन कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया है कि रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन के तरीके को छोड़कर अपने फिरके के आलिम पीर बुजुर्ग बाबों के तरीके और किताबों का पैरवी करो। इसलिए कुरान और हदीस खुद पढ़ो, समझो और रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर अमल करो। अल्लाह हाफिज।